سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. حضور کی تبلیغ پر صحابہ اکرام ایک دن بدلہ دینے کی بات کہنے لگے. عرض کرنے لگے حضور ہم آپ کی تبلیغ پر آپ کو کوئی اجرت دینا چاہتے ہیں, کوئی آپ کو اس کا بدلہ. کون سی تبلیغ جس نے جہنمیوں کو جنتی بنا دیا؟ واہ 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 واہ. کون سی تبلیغ جس نے علی کو مولا علی بنا دیا؟ سبحان اللہ. کون تبلیغ جس نے عثمان کو ذوالنورین بنا دیا, جس نے عمر کو فاروق اعظم بنایا, اور جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا؟ اس تبلیغ پر صحابہ بدلہ دینا چاہتے ہیں. کون سی تبلیغ؟ بس یہی ہے. ابھی ربیع الاول آنے والا ہے, دیکھیے گا آپ ربیع الاول آنے والا ہے, خوب جو ہے رنگ چڑھیں گے. جن لوگوں کی ماں باپ اس سے ناراض ہے نا, وہ ربیع الاول کی محفلیں منا رہے ہوں گے. حالانکہ ماں باپ کو منانا بھی ربیع الاول کی محفل منانا ہے. واہ ہے نا. ابھی دیکھو شاعر شعر پڑھے گا نا, سارے جذبات میں آ جائیں گے. شعر پڑھا جاتا ہے, اس شعر کے جذبات, اس کا مفہوم میرے سر پر, مگر شعر کو مطلب تو سمجھو. شعر کیا پڑھتے ہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. اچھا یہ بات یہاں روک کے پوچھ رہا ہوں, کیا ہمارے گھر اس لائق بچے ہیں کہ حضور کے قدم وہاں آ سکے؟ اللہ. کون سے گھر میں بٹھا لو گے حضور کو؟ اللہ 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 اللہ. اس گھر میں جہاں فلمیں چلتی ہیں, ڈرامے چلتے ہیں, اس گھر میں بٹھا لو کہ جہاں سیریل چلتے ہیں, اس گھر میں بٹھا لو کہ جہاں غیر اخلاقی سیریلوں نے تمہاری عورتوں کے مزاج کو بدل دیا, اس گھر کے کمرے میں بٹھا لو کہ جہاں تم بیٹھ کر کے یوٹیوب پہ گندی فلمیں دیکھتے ہو, یا اس گھر میں بٹھا لو کہ جہاں باپ نوکروں والی زندگی گزار رہا ہے, اللہ. یا اس گھر میں گزارو گے جہاں تمہاری ماں تمہیں آواز دیتی ہے تو تم سنتے نہیں. اللہ اللہ اللہ. ایک ماں, اللہ, میں نے نماز جنازہ پڑھایا تو ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب اس عورت کے لیے دعا خاص کر دو. میں نے کہا میں تو ہر نماز جنازہ یہ سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ جیسے اپنا ہی پڑھ رہا ہوں, مگر پھر بھی بتائیے آپ کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس نے دنیا میں بڑے رنج سہے ہیں, اس کے لیے دعا کر دو آخرت میں سکون مل جائے. 75 سال کی عورت, میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جب یہ موت کے قریب تھی نا, ویسے تو ظلم بہت ہوئے مگر موت والے دن کا ظلم سن لیجئے. میں نے کہا بتائیے. کہنے لگے جب موت کے قریب ہوئی نا, یہ جب اس کی طبیعت بگڑی تو اس کے ایک بیٹے نے دوسرے گھر بھیج دیا, 5 بیٹے 6 بیٹیاں ایک عورت کے, اور اس نے ایک کے بغیر بھیج دیا, پھر ایک نے دوسرے کے گھر بھیجا, اور وہ بھی کہے پہ پھلوں والی ٹھیلے جو ہوتا ہے نا, ٹھیلا ریڑی, اس پہ بٹھال کے ایک 75 سال کی بوڑھی عورت جو کہ بیمار ہے, کچھ دیر کے بعد جس کا انتقال ہونے والا ہے, دوسرے نے تیسرے کے گھر بھیج دیا, تیسرے نے اپنے گھر سے نکالا, میں کیوں رکھوں, اس نے چوتھے کے گھر بھیج دیا, چوتھے نے 5ویں گھر بھیج دیا, اور 5ویں نے بہن کے گھر بھیج دیا. بہن نے جب اپنی ماں کی خدمت کرنی چاہی, اللہ اکبر, تو پھر اس کا داماد آ گیا, اس کا شوہر آ گیا, اس نے دھکے مارے, میں کیوں رکھوں جب اس کے بیٹوں نہیں رکھا, وہ دھکے مارے تو وہ گر گئی, گر کے اس کا زیادہ بے عزتی سہ نہیں پائی, گر گئی, انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ جس گھر میں ماں اپنے بیٹوں سے ڈرتی ہو, کیا اس گھر میں حضور آئیں گے؟ اللہ. جس گھر میں باپ کی کوئی اہمیت اور قدر نہ ہو, اگر حضور میرے گھر آ بھی گئے نا تو میں کہوں گا حضور آپ کا آنا بڑی سعادت ہے, مگر اب ہمارے گھر اس لائق نہیں ہے کہ آپ آ سکیں. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی. کسی نے کہا یہ دیکھنا کوئی نجائز تو نہیں اپنی شرمگاہ؟ آپ فرمانے لگے وہ ٹھیک ہے بات, مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا مجھے شرم آتی تھی. اللہ اکبر. آج مسلمان, آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جتنے پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی, اور جتنے آپ کھڑے ہیں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ حضور کے بارے میں کتنی معلومات ہے آپ کو؟ نوجوان کے پاس فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, وہ انسٹاگرام پہ 2-2 گھنٹے نکال دیتا ہے. اس نے یوٹیوب کی واچ ہسٹری دیکھے تو نہ جانے کتنے ہزار گھنٹے برباد کر دیے ہوں گے, مگر اس نبی پر اس نے 10 بار بھی درود نہیں پڑھا دن میں, اس نے 100 بار بھی وقت نہیں نکال پایا جس نے اس کے لیے پوری